بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک نئی کتاب کی ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے، اور یہ وہ چینل ہے کہ جہاں پر ہم بہت ہی سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے انتہائی مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اکیلے بھی نہیں پڑھتے، ہم مل کے پڑھتے ہیں، کیونکہ کتابوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کتابیں اچھی دوست ہوتی ہیں، تو جب وہ دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھی جائیں تو پھر اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ کتابیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ اور آج سے ہم جس خوبصورت کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام، اور ترجمہ ہے المراجعات، تالیف آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین موسوی قدس اللہ سر، اور یک از مطبوعات، جو پہلے صفحے پہ لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ مجمع جہانی اہل بیت، تو یہ تو تھا بالکل پہلا صفحہ جس کے اوپر یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو جاننے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہو گیا ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت لطف آئے گا۔ تو آئیے ہم اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا صفحہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس میں کتاب کے حوالے سے معلومات ہیں، اور کتاب کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام، مؤلف ہیں آیت اللہ عبد الحسین شرف الدین موسوی، مترجم ہیں مولانا سید محمد باقر صدر الافاضل، ناشر ہیں اس کے مجمع جہانی اہل بیت علیہ السلام، اور تاریخ اشاعت لکھی ہے ذی الحجہ 1413 ہجری یعنی 1413 ہجری، جون 1993، اور اس کے بعد اس صفحے کے آخر میں لکھا ہے کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں، بالکل یقیناً۔ اور اس کے بعد فہرست ہے۔ اچھا، فہرست تو کافی لمبی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جب تک ہم فہرست کو تسلی سے پڑھ نہیں لیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اس کتاب میں کیا کیا ہم تک علم پہنچنے والا ہے۔ تو ہم تسلی سے پڑھیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آرام سے پڑھتی جاؤں گی اور آپ بھی اس کتاب کی فہرست کے بارے میں جانتے جائیں گے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی آغاز میں ہی کر لینی چاہیے میرے خیال سے کہ ہم آپس میں ہم سب اپنے اپنے دل میں درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اللہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم اپنے اپنے دل میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں اب فہرست کا آغاز کر رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے کہ میں اس کتاب کو مکمل کر سکوں، آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس سے زیادہ یہ بھی کہ نہ صرف پڑھ سکیں ہم اس کو سمجھ بھی سکیں، پھر تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن میرا کام ہے پڑھنا، آپ کا کام ہے سمجھنا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، یہ تو ہم نے شروع میں طے کر لیا ہے، درود بھی پڑھ لیا، اور اب ہم آغاز کر رہے ہیں فہرست۔ صفحہ نمبر 3 پر ہم اس وقت ہیں، اور یہاں سے فہرست کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو ٹاپکس بتاتی جاؤں گی، کیونکہ اس میں ٹاپکس کے ساتھ لکھے آگے صفحہ نمبر ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں۔ پیش لفظ صفحہ نمبر 23، عالی جناب شیخ سلیم البشری بریکٹ میں ہے عالم اہل سنت کے مختصر حالات زندگی، پیج 26 میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے عالی جناب آقائے سید عبد الحسین شرف الدین موسوی کے مختصر حالات زندگی، یہ ہم پیج 28 پہ پڑھیں گے۔ کتاب حاضہ سے متعلق علماء اعلام کے مکتوبات، یہ پیج نمبر 30 پہ ہے۔ اس کے بعد شام کے ایک معزز عالم دین علامہ شیخ محمد ناجی غفری کا مکتوب گرامی، یہ بھی پیج نمبر 30 پر ہی ہمیں ملے گا۔ اچھا، آگے لکھا ہے کہ ان ہی عالم دین کا دوسرا مکتوب گرامی، جو کہ ہمیں پیج نمبر 31 پہ ملے گا۔ پھر پیج نمبر 32 پہ ہم دیکھیں گے مولانا موصوف کا تیسرا مکتوب گرامی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حجت الاسلام علامہ شیخ محمد حسین المظفر کا مکتوب گرامی، یہ ہمیں پیج نمبر 33 پہ ملے گا۔ اس کے بعد ہمیں پیج نمبر 35 پہ دیکھتے ہیں کیا ملے گا۔ اس میں لکھا ہے مکتوب نمبر 1۔ پھر اگلا ہے مناظرے کی اجازت، پیج نمبر 36 پر۔ آگے ہے جواب مکتوب، پیج نمبر 38 پر۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 3 پہ جو کچھ معلومات تھیں
آپ تک پہنچا دی۔ اب آئیے پیج 4 پہ کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مناظرے کی اجازت پیج نمبر 38، مکتوب نمبر 2 پیج نمبر 39، شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے، اور آگے سواریہ نشان ہے، بہت انٹرسٹنگ ہوگا یہ، پیج نمبر 39 پہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 40 کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہے اتحاد و اتفاق کی ضرورت۔ پھر پیج 40 ہی پر ایک اور چیز بھی ہم پڑھ پائیں گے کہ اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ پھر ہے جواب مکتوب پیج نمبر 41، شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو اختیار کیا جائے، پیج 41۔ جمہور اہل سنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، پیج 42۔ پہلے زمانے کے لوگ جمہور کے مذہب کو جانتے ہی نہ تھے، پیج 43۔ بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے سامعین یہ کتاب۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، پیج 44۔ واو، مزہ آئے گا پڑھ کے۔ اتحاد کی آسان صورت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت کو معتبر سمجھا جائے، پیج 45۔ اس کے بعد ہے جی مکتوب نمبر 3 پیج 48 پر، جواب مکتوب پیج 49 پر، اتباع اہل بیت علیہ السلام کے وجوب پر واو جیم واو بے یہی لکھا ہے، پر ایک ہلکی سی روشنی، یہ پیج 49 پہ ہے، بہت ہلکی سی روشنی ہوگی، ہم بھی دیکھتے ہیں اس روشنی میں ہمیں کیا ملے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا دعوت دینا مذہب اہل بیت کی طرف، پیج 50۔ پھر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی، پیج نمبر 56۔ اور یوں ہم آ گئے ہیں اب پیج نمبر 5 کے اوپر، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہمیں ملتا ہے۔ پیج نمبر 5 میں لکھا ہے کہ مکتوب نمبر 4 ہم پڑھ سکیں گے پیج 58 پر، کلام مجید یا احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل کی خواہش، پیج 58 پر ہی ملے گا۔ اس کے بعد جواب مکتوب پیج 59 پہ، پھر ہماری تحریر پر غور نہیں کیا گیا، یہ بھی پیج 59 پہ ملے گا ہمیں۔ پھر ہے جی حدیث ثقلین پیج 59 پہ، حدیث ثقلین کا متواتر ہونا پیج 63 پر، جس نے اہل بیت علیہ السلام سے تمسک نہ کیا اس کا گمراہ ہونا، پیج 65 پر۔ اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح اور باب حتیٰ ہے توئے پہ تشدید ہے اور پھر ہے حتیٰ کی ہے، اور وہ اختلاف فی الدین سے بچانے والے ہیں، یہ پیج 67 پہ ہمیں ملے گا۔ پھر آگے ہے پیج 68 کے اوپر ہم پڑھیں گے اہل بیت علیہ السلام سے کون مراد ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ اچھا جی، پھر ہے اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نوح اور باب حتیٰ کیوں تشبیہ دی گئی ہے، یہ پیج 70 پر ہے۔ پھر پیج 73 پہ چلتے ہیں، وہاں پہ مکتوب نمبر 5 ملے گا۔ پھر آگے مزید نفوس کی خواہش پیج 73 پر ہی ملے گی، جواب مکتوب بھی پیج 73 پہ مل جائے گا۔ نصوص نون صاد واو صاد کا مختصر سا تذکرہ، پیج 73 پر۔ مکتوب نمبر 6 پیج 85 پر۔ ہماری تحریر پر اظہار پسندیدگی بھی پیج 85 پہ ملے گا۔ حیرت و دہشت کے مذکورہ احادیث اور جمہور کی روش کو ایک کیوں کر کیا جائے، یہ لمبی سی ہیڈنگ ہے لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ، پیج 85 پر۔ پھر ہے کلام مجید سے ادلہ کی خواہش، اس کو دیکھیں گے آگے جا کے کہ اس کی ہجے ٹھیک ہے یا کیا ہے، تلفظ میرا صحیح ہے یا کچھ گڑبڑ ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں ملے گا پیج 86 کے اوپر۔ اچھا، اب ہم نے پیج 5 پڑھ لیا، آئیے پیج 6 پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے جواب مکتوب پیج 86، کلام مجید سے دلائل پیج 86، مکتوب نمبر 7 پیج 116، جواب مکتوب پیج 117، مکتوب نمبر 8 پیج 120، جواب مکتوب پیج 121۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے الف، صرف ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اس کے آگے کچھ اور نہیں لکھا ہوا، میرے خیال ہے یہ جواب مکتوب سے ملا جلا ہوگا، آگے چل پڑھیں گے نا، پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، یاد دلا دیجیے گا مجھے کہ یہ پیج 121 پہ جواب مکتوب الف لکھا تھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ابان بن تغلب بن رباح قاری کوفی، پیج 121 پہ۔ ابراہیم بن یزید بن عمرو بن اسود بن عمرو نجائی کوفی، پیج 121۔ پھر ہے جی احمد بن مفضل ابن کوفی حفری، پیج 122۔
پھر ہے اسماعیل بن ابان پیج 122، اسماعیل بن خلیفہ ملائی کوفی پیج 122، اسماعیل بن زکریا خلقانی کوفی پیج 123، اسماعیل بن عباد بن عباس طالقانی پیج 123، اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مشہور مفسر جوسدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں پیج 124، اسماعیل بن موسیٰ فزاری کوفی پیج 125۔ اچھا اوکے، یہ اب سمجھ میں آ گیا سامعین، دیکھیے نا پڑھ کے پتہ چلتا ہے یہ تمام نام وہ تھے جو الف سے آتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں حروف تہجی کے مطابق ہی جو بیان ہوں گی چیزیں، جو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو الف سے ہم نے پڑھ لی ہے، کیونکہ اب اگلا حرف لکھا ہوا آ رہا ہے تے، تو تے سے کیا ہے؟ تلید بن سلیمان کوفی، اور یہ پیج نمبر 125 پہ ہم پڑھیں گے۔ اگلا حرف لکھا آ رہا ہے سے لکھا ہے ثابت بن دینار، اور یہ ہم پیج 126 پہ پڑھیں گے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 7 کے اوپر، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہم حرف سے ابھی لکھا آیا تھا نا، تو سے ایک اور بھی لکھا ہے کہ سوبر سے واو بیرے، سوبر بن ابی فاختہ، اور یہ پیج 126 پہ ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے جیم سے لکھا ہے جابر بن یزید جعفی کوفی 166 126 سوری، یہ اردو میں جب لکھے ہوتے ہیں نا ان گنتی، ان کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو کیونکہ ان کی شکلیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، تو یہ ہے پیج 126۔ اس کے بعد جیم سے ہے جریر، جیم رے یہ جریر بھی ہو سکتا ہے، جریر بن عبد الحمید زبی، سن بھی ہوگا، سواد نون بے چھوٹی، سنبی کوفی، یہ پیج 127 پر ہے۔ پھر ہے جی جعفر بن زیاد احمر کوفی پیج 127، جعفر بن سلیمان سنبئی، سواد نون بے این چھوٹی ہے، سنبئی بصری پیج 128 پر، جیم میم یہ این، جمی بن عمیرہ بن ثعلبہ سے این لام بے ہے کوفی تیمی، تو یہ ہے 128 پہ۔ اس کے بعد ہے سے ہے حارث بن حسیرہ کوفی پیج 128 پر ہی ہے، حارث بن عبداللہ حمدانی پیج 129، حبیب بن ابی ثابت اسدی پیج 129، حسن بن حی 129 صفحے پر ملے گا، حکم بن عتیبہ کوفی پیج 130، حماد بن عیسیٰ پیج 130، حمران بن عین الف عین یہ نون 130 پر۔ اس کے بعد حرف خے سے دیکھیے ہمارے پاس اس میں خالد بن مخلد قطوانی کوفی، یہ پیج 130 پہ ملے گا۔ نام مشکل ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں گے اس کو اچھے سے اچھا پڑھیں گے۔ اگلا حرف آ گیا زے سے ہے زبید بن حارث بن عبد الکریم کوفی، یہ پیج 131 پہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے زید بن الحباب کوفی تمیمی، یہ پیج 131۔ اس کے بعد سین ہے سالم بن ابی الجعد اشجعی کوفی، پیج 131 پہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ اب آ گئے ہم صفحہ نمبر 8 کے اوپر، آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ ہے۔ سالم بن، اس کا مطلب یہ ہم سین پہ آ گئے، ہاں سین سے آ گئے نا، ٹھیک ہے جی، سین پہ آ گئے ہیں، سین پہ سالم بن ابی حفصہ اجلی کوفی پیج 132، سعد بن طریف الاسکاف حنزلی کوفی پیج 132، سعید بن اشو الف شین واو این اشوا ہونا چاہیے، سعید بن اشوا پیج 132، سعید بن خیشم خے یہ سے میم لگ رہا ہے، خیسم آگے دیکھیں گے، پیج 133 پر یہ ملے گا ان کے بارے میں۔ سلمہ بن الفضل الابرش پیج 133، سلمہ بن کہیل بن حسین ہے سعاد یہ نون حضرمی پیج 133، سلیمان بن سرد خزائی کوفی یہ بھی 133 صفحے پر ہے، سلیمان بن ترخان تیمی بصری 134 صفحہ، سلیمان بن قرم بن معاذ سنبی کوفی پیج 134۔ اس کے بعد پیج 134 پر ہی سلیمان بن مہران کاہلی کوفی مشہور با آمش الف این میم شین، تو یہ تو جو ہو گئے جی سین سے جو نام تھے۔ پھر شین پہ آ گئے، شین پہ یہاں پہ دو نام دیے ہیں کہ قاضی شریک بن عبداللہ بن سنان بن انس نخعی کوفی، یہ 137 پیج پر ہے، اور 139 پیج پر شعبہ بن حجاج اتکی عین تے کاف چھوٹی ہے۔ پھر آ گیا جی سواد سے لکھا ہے
سعا یعنی سواد عین سواد عین، سعا بن صوفان بن حجر بن حارث ابدی، یہ پیج 139 پہ ہے۔ پھر حرف ہے زوئے سے کہ ایک ہی نام ہے کہ ظالم بن عمرو بن سفیان ابو الاسود دولی، اور یہ ہے ہمیں پیج 141 پہ ملے گا۔ پھر عین سے ہے، عین سے ابو الطفیل عامر بن وائلہ بن عبداللہ بن عمرو اللیثی 142 پہ، اور عباد بن یعقوب الاسدی، یہ پیج 143 پر ہیں۔ اور ابو عبد الرحمن عبداللہ بن داؤد ہمدانی کوفی، یہ پیج نمبر 144 پہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب ہم آگے ہیں صفحہ 9 پر، اور یہ تقریباً اس صفحے پہ سارے عین سے ہی نام ہیں، پورا پیج تو دیکھتے ہیں جی۔ عبداللہ بن شداد 144، عبداللہ بن عمر مشہور مشکدانہ یا شکدانہ، نہیں مشکدانہ لگ رہا ہے، یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ پیج 144۔ عبداللہ بن لہیہ قاضی و عالم مصر 144، عبداللہ بن میمون قداح صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام پیج 145، ابو محمد عبد الرحمن بن صالح ازدی پیج 145، عبد الرزاق بن حمام بن نافع حمیری پیج 146، عبد الملک بن عین الف عین یہ نون 150 صفحے پر، عبداللہ بن عباسی کوفی پیج 150 پیج پر، ابو الیقطان عثمان بن عمیر ثقفی کوفی بجلی پیج 151، عدی بن ثابت کوفی پیج 151، عطیہ بن سعد بن جنادہ اوفی پیج 152۔ یاد رہے سامعین یہ سارے نام جو ہیں وہ عین سے ہیں۔ اچھا، علا بن صالح تیمی کوفی پیج 153، علقمہ بن قیس بن عبداللہ نخعی پیج 154، علی بن بدیمہ یہ ہیں جی پیج 154 پہ ہم پڑھیں گے، ابو الحسن علی بن جاعد جوہری بغدادی پیج 154، اور اس کے بعد علی بن زید بن عبداللہ تیمی بصری پیج 155، اور 155 پیج پر ہی ہم دو نام اور پڑھیں گے، علی بن صالح اور ابو یحییٰ علی بن غراب فزاری کوفی۔ اچھا، اس کے بعد ابو الحسن علی بن قادم خزائی کوفی، یہ پیج 156 پر، اور پیج 156 پر ان کے علاوہ دو اور جو نام ہم پڑھیں گے وہ ہیں علی بن منظر طرائفی اور ابو الحسن علی بن ہاشم بن برید کوفی۔ تو یہ ہم نے پیج نمبر 9 پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 10 کی طرف چلے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں عمار بن زریق کوفی پیج 157، عمار بن معاویہ 157، ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ حمدانی کوفی پیج 158، ابو سہل اوف ابن ابی جمیلہ البصری پیج 159، اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں حرف فا کے اوپر۔ تو اس فا سے بھی ہم جو نام ہیں وہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جو یہ فا سے ہمارے پاس نام ہے حرف فے، سوری میں عربی کی طرح کہنے لگی حرف فے، تو فے سے ہمارے پاس نام ہے پیج 159 پہ فضل بن دکین دال کاف یہ نون، اور ابو عبد الرحمن فضیل بن مرزوق 160 پیج پر، اور 161 پیج پر ہے فطر فے توئرے بن خلیفہ حنات ہے نون الف توئے کوفی، یہ پیج 161 پہ۔ اس کے بعد حرف میم سے پڑھتے ہیں ابو اسان مالک بن اسماعیل بن زیاد بن درہم کوفی پیج 161 پر ہی ہیں۔ پھر محمد بن خازم پیج 162 پر ہیں، اور پیج 162 ہی پر محمد بن عبداللہ نیشا پوری مشہور با امام حاکم۔ اس کے بعد نام ہے محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع مدنی، یہ پیج 163 پہ ہے ان کے بارے میں، اور پیج 163 ہی پر ابو عبد الرحمن محمد بن فضیل بن عزوان کوفی، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر محمد بن مسلم بن طائفی، یہ پیج 164 پر ہے، اور پیج 164 ہی پر دوسرا نام ہے محمد بن موسیٰ بن عبداللہ الفطری، اور عبداللہ الفطری ہم نے پڑھ لیا، اس کے عبد الفطری المدنی بھی ہے جی ساتھ میں۔ اس کے بعد پھر ہے معاویہ بن
عمار دہنی بجلی کوفی، یہ پیج 165 پر ہیں ہم. اور اس کے بعد آ گیا پیج 165 ہی پر معروف بن خربوز کرخی. اور پھر اسی پیج 165 پر ہے منصور بن المعتمر بن عبداللہ بن ربیعہ کوفی. پھر اس کے بعد منہال بن عمرو تابعی اور موسیٰ بن قیس حضرمی، یہ پیج 166 پر ہیں. تو یوں ہم نے 10 صفحات پہ دیکھ لیا کہ کیا کیا ہے. 11ویں صفحے پہ نون، حرف نون سے 2 نام ہیں جو کہ ہمیں پیج نمبر 167 پر دونوں کے بارے میں ملے گا. ابو داؤد نفی بن حارث نخعی کوفی اور نوح بن قیس بن رباح الحدانی. پھر آگی ہے دو چشمی ہے سے جو نام ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. یہ پیج نمبر 168 کے اوپر 1 2 3 4 لوگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ہارون بن سعد اجلی کوفی، ابو علی ہاشم بن برید کوفی، حبیرہ بن بریم حمیری اور ابو المقدام حشام بن زیاد بصری. اور پھر پیج 169 پر ہم نے 2 لوگوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ابو الولید حشام بن عمار بن نصیر بن میسرہ اور حشیم بن بشیر بن قاسم بن دینار سلمہ واسطی. اب آگے حرف واو کے میں ہم 169 پر پیج 169 ہی پر واو سے دکی دال کاف یہ عین بن وکی ہونا چاہیے جب واو سے ہے تو جی وکی بن جراح بن ملیح بن عدی. اس کے بعد حرف یا ہے. یا سے پیج 170 کے اوپر ہم 3 لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے. یحییٰ بن جزار عرفی کوفی، یحییٰ بن سعید قطان اور یزید بن ابی زیاد کوفی. اس کے بعد پیج 171 پہ ابو عبداللہ جدلی. پھر 174 پہ مکتوب نمبر 9 پہ ہم پہنچ گئے. اچھا جی اس میں جواب، اور اس کے بعد 175 پیج پر جواب مکتوب بھی ہے. پھر 176 پیج پر مکتوب نمبر 10 آ گیا اور پھر 178 پیج پر باب دوم شروع ہو جائے گا. اور ہم نے یہ پیج 11 صفحے پڑھ لیے ہیں. 12ویں صفحے پر ہم آ رہے ہیں، آگے پڑھتے ہیں کہ امامت عامہ یعنی خلافت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں ہم 178 پیج پہ پڑھیں گے. اور پھر لکھا ہے جواب مکتوب، یہ بھی 178 پیج پر ہوگا. دعوت عشیرہ کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلافت امیر المومنین علیہ السلام پر نص فرمانا، یہ پیج نمبر 179 پہ ہم پڑھیں گے. پھر جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نص کا تذکرہ کن کن کتابوں میں موجود ہے، یہ پیج 181 پہ ہم جانیں گے. مکتوب نمبر 11 آ گیا ہے اب، جو کہ پیج نمبر 184 پہ ہمیں ملے گا. پھر 184 ہی صفحے پر حدیث مذکورہ بالا کی سند میں تردد، یہ بھی ہوگا. پھر 185 پیج پر 2 چیزیں ہمیں ملیں گی، جواب مکتوب بھی اور نص کا ثبوت بھی. پھر 187 پیج پہ ہمیں 2 چیزیں ملیں گی، نص سے کیوں اعراض کیا اور مکتوب نمبر 12. پھر 189 پیج کے اوپر ہمیں 2 چیزیں ملیں گی کہ حدیث کی صحت کا اقرار. اور اگلا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے، پڑھ لیتی ہوں کہ چونکہ دعوت عشیرہ والی حدیث حد تواتر کو نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے استدلال صحیح نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مخصوص قسم کی خلافت ثابت ہوتی ہے، یہ پیج 89 پہ ملے گا. پھر پیج 90 کے اوپر ہم 3 چیزیں ملیں گی، یہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی، جواب مکتوب اور اس حدیث سے استدلال کرنے کی وجہ. کتنا انٹرسٹنگ ہے، بہت مزہ آئے گا سامعین. اچھا جی اب ہم پیج 191 پہ ہمیں ملے گا مخصوص خلافت کا کوئی بھی قائل نہیں. تو یوں ہم نے پیج نمبر 12 پڑھ لیا. اب پیج 13 کے اوپر کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کہ کیا کیا ہمیں معلومات آ رہی ہیں کہ کون سا ٹاپک ہم کس صفحے پہ پڑھ پائیں گے. پیج 191 کے اوپر حدیث کا منسوخ ہونا ناممکن ہے. دوسرا ہے کہ جی 193 پیج کے اوپر ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں. کیا کیا ہیں بھلا؟ مکتوب نمبر 13 جواب مکتوب، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی 10 ایسی فضیلتیں جس میں کہ کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں اور جس سے آپ علیہ السلام کی خلافت کی صراحت ہو رہی ہے. سبحان اللہ،
کتنا مزہ آئے گا. اچھا جی، اب پیج نمبر 199 کے پہ ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں ملے گا اس حدیث سے ثبوت خلافت امیر المومنین علیہ السلام. پھر ہم پیج 204 پہ جائیں گے تو ہم وہاں جب ٹھہریں گے تو ہمیں 3 چیزیں پڑھنے کو ملیں گی. مکتوب نمبر 14 ہم پڑھیں گے، جواب مکتوب بھی پڑھیں گے، اور حدیث منزلت صحیح ترین حدیث ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر صفحہ نمبر 205 کے اوپر ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں، اس کی صحت پر دلائل بھی موجود ہیں. یہ ایک ٹاپک ہے جی، یہ میں نے جو پڑھا کہ اس کی صحت پر دلائل بھی موجود ہیں. اور اگلا ہے کہ جی وہ علماء اہل سنت جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 211 یعنی آمدی کے شک کرنے کی وجہ. 212 پہ ملے گا مکتوب نمبر 15. 212 ہی پہ ہمیں سند حدیث کی صحت کا اقرار. 212 ہی پہ ہمیں عموم حدیث منزلت میں شک. پھر 213 صفحے پر اس حدیث کے حجت ہونے میں شک. 214 صفحے پہ ہمیں جواب مکتوب اور عرب کے اہل زبان عموم حدیث کے قائل ہیں، یہ اس کے بارے میں ملے گا. صفحہ نمبر 215 پہ ملے گا، یہ لکھا ہے کہ اس کا ثبوت کہ حدیث کسی مورد کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ ہم پڑھیں گے. اچھا جی، اب ہم خود آ گئے ہیں پیج نمبر 14 کے اوپر اور ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ کس صفحے پہ ہمیں کیا ملے گا. تو اب اگلا ہے پیج نمبر 217 پہ ہمیں ملے گا کہ اس قول کی تردید کہ یہ حدیث حجت نہیں. پھر پیج نمبر 218 پہ ملے گا مکتوب نمبر 16. پھر پیج 218 پر ہی ہمیں حدیث منزلت اور مقامات بھی ملیں گے. پھر جواب مکتوب پیج نمبر 219 پر، اور پیج نمبر 219 ہی پر من جملہ مقامات حدیث سے منزلت کے ملاقات ام سلیم ہے. اس کے بعد پیج نمبر 228 میں مکتوب نمبر 17 پہ ہم پہنچ گئے. پیج نمبر 228 ہی پر جواب مکتوب بھی ہے. پیج 229 پہ یوم شبر و شبیر و مبشر یہ ہے. اس کے بعد اسی صفحے پہ ہمیں یوم مواخات بھی ملے گا. پھر 238 صفحہ ہے جس پہ ہمیں ملے گا سد ابواب. پھر ہے پیج نمبر 243 پہ مکتوب نمبر 18. اس کے بعد پھر 243 کے اوپر جواب مکتوب. پھر مکتوب نمبر 19 253 پر، جواب مکتوب بھی 253 ہی پر مل جائے گا. پھر جب مکتوب نمبر 20 اور یہ ملے گا 257 پر. پھر ہے جی جواب مکتوب 258. پھر مکتوب نمبر 21 263 اور جواب مکتوب بھی 263 پر ہی ملے گا. پھر آگے پیج 266 کے اوپر ہمیں علامہ زمخشری کا نقطہ ملے گا، اور 267 پہ ایک اور لطیف نقطہ ملے گا. اور پھر یوں ہم پیج 269 پہ پہنچیں گے جہاں ہمیں مکتوب نمبر 22 ملے گا. اور ہم نے اس وقت تک 14 پیجز پڑھ لیے ہیں اس کتاب، جس میں کہ ہمیں یہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ ہمیں کس کس صفحے پہ کیا کچھ ملے گا. تو آئیے اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کس صفحے پہ کیا کچھ ملے گا. پڑھتے پڑھتے تھک گئی تھی اس لیے تھوڑی سی گفتگو کر لیا آپ لوگوں سے. اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 15 پہ، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 269 صفحے پہ ہمیں کیا ملے گا. لکھا ہے کہ یہاں آیت دلالت کرتی ہے کہ ولی سے دوست یا اسی جیسے معنی مراد ہیں. اور اس کے بعد 270 پیج کے اوپر جواب مکتوب ہے. 270 ہی پیج پر سیاق آیت سے اس قسم کے معنی نہیں نکلتے. پھر 272 پہ لکھا ہے کہ سیاق آیت ادلہ کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پھر ہے جی 274 پہ مکتوب نمبر 23 ہے. 274 ہی پہ مراد آیت میں تعویل ضروری ہے تاکہ سلف پر آنچ نہ آئے. 275 پر ہمیں 2 چیزیں ملیں گی، جواب مکتوب اور سلف کا احترام مستلزم ہے، مستلزم نہیں کہ آیت کے معنی میں تعدیل کیا ہے، تعویل ہے شاید کی جائے، تعویل ہو بھی کیا سکتی ہے. اچھا جی، یہاں پہ ہو گیا. اس کے بعد پیج 276 پہ ہم پہنچے. کیا پڑھیں گے؟ مکتوب نمبر 24 پڑھیں گے. 276 ہی پیج پر جواب مکتوب بھی مل جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں مکتوب نمبر 25 ملے گا پیج نمبر 311 پر، اور پیج 311 پر ہی ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا اعتراف ملے گا. پیج 213 پر ہمیں فضائل مستلزم خلافت نہیں،
یہ ہم پڑھیں گے. پھر جواب مکتوب ہمیں پیج نمبر 314 پہ ملے گا، اور اسی پیج پر ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سے آپ کی خلافت پر استدلال بھی ملے گا. پھر 318 کے اوپر ہمیں 3 چیزیں جو ملیں گی وہ ہوں گی مکتوب نمبر 26 صحابہ کے فضائل کی حدیثوں سے معارضہ اور جواب مکتوب. یہ ہم نے پیج 15 پڑھ لیا، اور اب ہم پیج 16 سے بھی مستفید ہو لیتے ہیں اس آڈیو میں کہ پیج نمبر 318 کے اوپر ہمیں ملے گا دعوائے معارضہ کی رد. پھر پیج نمبر 321 پہ ہمیں ملے گا مکتوب نمبر 27، اور اسی صفحے پہ ہمیں 2 ٹاپکس اور مل جائیں گے، اور وہ ہیں حدیث غدیر کی بابت استفسار اور جواب مکتوب. اس کے بعد 325 پہ مکتوب نمبر 28، 336 پر جواب مکتوب، پھر حدیث غدیر کا تواتر اور اس کی غیر معمولی اہمیت، یہ ہے پیج نمبر 336 پر. اور مکتوب نمبر 29 ملے گا 356 پر، اور حدیث غدیر کی تعویل پر قرینہ، یہ 258 ہے. اس کے بعد جواب مکتوب 259 صفحے پہ ملے گا، اور 259 ہی صفحے پر حدیث غدیر کی تعویل ممکن نہیں. پھر سوری، تو میں 359 کہہ رہی ہوں، میں اتنی دیر سے 2 کہہ جا رہی ہوں، بس جہاں 2 کہا تھا اس سے پہلے وہاں سمجھ لیں 3. میں پڑھتے پڑھتے شاید میرا زبان ہی بہک گئی. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں. مکتوب نمبر غدیر کی حدیث غدیر کی تعویل ممکن نہیں، 359 یہ ہو گیا تھا. اس کے بعد 368 مکتوب نمبر 30، پھر ہے حق کا بول بالا، یہ بھی ہمیں 368 پہ ملے گا، اور مکتوب نمبر 30 جو ہم نے کہا تھا وہ بھی اسی صفحے پہ ملے گا. پھر جواب مکتوب ہے جو 369 پیج پہ ملے گا. پھر 375 پیج پہ ہمیں مکتوب نمبر 31، اور شیعوں کے سلسلے سے نصوص کی خواہش نون سواد واو سواد، جو کہ 375 پیج پر ہی ہے. اور اس کے بعد جواب مکتوب 376 پیج ہے، اور 393 پیج پہ ہمیں مکتوب نمبر 32 ملیں گے. اور پھر شیعوں کی حدیث حجت نہیں، اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اہل سنت نے کیوں نہیں ان کی روایت کی ہے، مزید نصوص ذکر فرمائیں. یہ یہاں پہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 393 پر. تو اس آڈیو میں ہم پیج نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا، اور اگلی آڈیو میں ہم انشاءاللہ، کیونکہ آپ بھی سن کے تھک گئے ہوں گے نا، لیکن تھکنا نہیں ہے، ہم نے بڑے جوش کے ساتھ اگلی آڈیو میں اس سے آگے دیکھنا ہے کہ ہمیں اور کیا کیا ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہی ہم کتاب کی ریڈنگ بھی شروع کر دیں گے. تو تب تک کے لیے، اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت. میں بہت جلدی آپ کو دوبارہ سے جوائن کروں گی اگلی آڈیو نمبر 2 میں، اور اس میں ہم اس سے آگے جانیں گے. بہت شکریہ سامعین، فی امان اللہ.